شادیانے بجائے گئے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور صوبائی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی کو انتہائی اہم قدم قرار دیا گیا، لیکن اب تمام تر دعووں، کوششوں اور بھاگ دوڑ کے باوجود کراچی کا معمہ مزید الجھتا نظر آ رہا ہے۔ کوششوں اور اقدامات کے باوجود وفاقی حکومت کراچی کے معاملے پر بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ اٹارنی جنرل سندھ بھی اپنے آئینی اور قانونی آپشن والے بیان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور شہر قائد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس کمیٹی کا اعلان کیا گیا تھا وہ کوشش بھی بے معنی محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ 3 دن پہلے پیپلز پارٹی، MQM اور PTI کے درمیان اتحاد اور کوارڈینیشن کمیٹی کے قیام کی خبر آئی تھی۔ اسلام آباد میں تینوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں میں ملاقاتیں ہوئی تھی۔ ملاقات میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل بھی شریک تھے۔ اس میٹنگ کے بعد پیپلز پارٹی اور PTI کی جانب سے اس اتفاق رائے کی تصدیق بھی کی گئی اور خاص طور پر PTI کی جانب سے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ مشترکہ کمیٹی ہی اب کراچی کے فیصلے کرے گی، تمام مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کرے گی۔ وفاقی وزیر علی زیدی ٹویٹر پر اہلیان کراچی کو صبر کے میٹھے پھل ہونے کی نوید سنا رہے تھے۔ خرم شیر زمان کہہ رہے تھے کہ کمیٹی ارکان کراچی کے حق میں بہترین فیصلے کریں گے، اور سب سے بڑھ کر وفاقی وزیر اسد عمر نے تو باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ تینوں جماعتوں کی یہ کمیٹی کورونا سے نمٹنے کے لیے بنائی جانے والی LCOC کی طرح کام کرے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹی جب کام کرے تو اس کا جو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے وہ کراچی کے عوام کو پینے کا جو پانی ہے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ شہر کراچی کے اندر صفائی ستھرائی کا نظام جو ہو وہ ایک بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، کہ شہر کراچی کے اندر ایک زبردست ٹرانسپورٹ کا نظام ہونا چاہیے۔ ہم یہ سارے مسائل کے اوپر خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن آج وزیر اعلیٰ سندھ نے ایسی تمام خواہشوں، قیاس آرائیوں اور اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ کوئی کمیٹی نہیں بننے جا رہی، صرف کمیٹی بننے کی بات ہوئی تھی۔ وہ کمیٹی بنے گی جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی ہوگی، کیونکہ ایگزیکٹو رول کے لیے سیاسی جماعتوں کی کمیٹی نہیں بنتی۔ آئین میں دیے گئے اختیارات کسی کے ساتھ شیئرز نہیں کریں گے، کسی کے دماغ میں یہ فطور ہے تو نکال دیں۔ کوئی بھی سندھ صوبے کی، سندھ اسمبلی کی، سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہتا ہوں، جس کے دماغ میں یہ خناس ہے، فطور ہے، بھوسا ہے، وہ نکال دے۔ سندھ کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کا کہنا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے سب مل کر بیٹھے۔ NDMA کا سربراہ فوجی ہے، لیکن اگر کوئی سویلین سربراہ بھی ہوگا تو مسائل کے حل کے لیے ہم اس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے۔ یہ میٹنگ ہوئی، NDMA کا رول تھا، اس لیے NDMA کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی تھے۔ اب وہ ایک سیٹنگ جنرل ہیں، ہو سکتا ہے کل کو نہ ہو، کل کو کوئی نان ملٹری آدمی اس کا چیئرمین بنے، کوئی اس کی NDMA کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کسی کو بھی لگا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج کی کمیٹی کے حوالے سے ہی بات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے کراچی کے حوالے سے بھی اپنی 12 سالہ کارکردگی بھی میڈیا کے سامنے پیش کی اور سلائیڈز کے ذریعے 10 سال پہلے کی شہر کی صورتحال کا موجودہ صورتحال سے موازنہ کیا۔ 38 پروجیکٹس کیے ہیں جو میگا سکیمز کے حوالے سے، ٹوٹل 27 ارب روپے سے زیادہ کا ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ ہے۔ کچھ کمپلیٹ ہو گئے، کچھ چل رہے ہیں، اور یہ 3 سال میں 2017 سے 2020 تک۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو کارکردگی پیش کر رہے تھے، ناظرین، کراچی کو اس سے بہتر کارکردگی کی ضرورت ہے۔ چھوٹے موٹے منصوبوں، انڈر پاسز اور پلوں کی بجائے کراچی کو میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ اس وقت کراچی کو 3 بڑے مسائل کا سامنا ہے، ناظرین۔ نالوں میں گندگی، شہر کو پانی کی فراہمی اور ٹرانسپورٹ، اور پیپلز پارٹی 12 سال کی حکومت میں ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کوئی ایک بھی قابل ذکر منصوبہ نہیں لا سکی۔ منصوبہ تو دور کی بات ہے، نالوں کی صفائی کے لیے NDMA کو آنا پڑا، ناظرین، اور جو نالے ہر برسات میں ابل پڑتے ہیں وہ اب NDMA صاف کرے گی۔ ان کو WFO نے چند دنوں میں محدود وسائل میں رہتے ہوئے صاف کر کے دکھایا بھی ہے۔ اور سوال صرف نالوں کی صفائی کا نہیں ہے، بلکہ نالوں پر تجاوزات کا بھی ہے، جن پر گھر بنتے جا رہے ہیں، قبضے ہوتے رہے۔ سنیے ذرا اس حوالے سے CM صاحب کا کیا کہنا تھا۔ پیٹرولوں کے اوپر بنائے ہوئے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں؟ تو ہم پوری لسٹ بنا کے انکروچمنٹس کی میں نے کہا پوری لسٹ بنا کے ہم پبلک کریں گے۔ آپ کی شکایت تو جائز ہے، مگر یہ قبضے چھڑانا، نالوں سے تجاوزات کا خاتمہ کس کا کام تھا؟ کیونکہ انہی قبضوں کی وجہ سے یہ کراچی میں نکاسی کا مسئلہ بدترین شکل اختیار کر گیا۔
नाज़रीन, सीवरेज का 50 साल पुराना फटीचर और बोसीदा निज़ाम हर साल बारिश में जवाब दे जाता है। इसकी एक वजह यह है कि शहर के बरसाती नालों और सीवरेज के निज़ाम को यकजा कर दिया गया है, और दूसरी वजह यह है कि नालों की गुजरगाहें वक्त के साथ साथ तजावुज़ात की वजह से सुगड़ गई हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सी निजी हाउसिंग स्कीमें पानी के बहाव के कुदरती रास्तों में ज़बरदस्ती रद्दोबदल कर रही हैं, जिसकी वजह से पानी आबादियों में आ जाता है। महमूदाबाद नाले के दहाने पर DHA की जानिब से तामीरात की गई, जबकि माड़ीपुर की जानिब से समंदर में गिरने वाला सोल्जर बाजार नाला भी KPT ऑफिसर्स की कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी की गैर कानूनी तामीरात की वजह से बहुत छोटा हो गया। शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन का कहना है कि शहर के फैलाव के मुताबिक सीवरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि सारी तवज्जो नाज़रीन नालों से कचरे की सफाई पर दी जाती है, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकलता और बार बार बारिश पर शहर डूब जाता है। पानी की नक्कासी की तरह पानी की फराहमी में शहर कायद का एक बड़ा मसला है, लेकिन वज़ीर आला सिंध अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बता सके कि उनकी पार्टी की 12 साल की हुकूमत ने पानी की फराहमी के लिए कराची के लिए क्या किया। हकीकत यह है कि गुज़िश्ता 13 साल से शहर में पानी की फराहमी में कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसके बायस अब सूरत हाल ये है कि शहर को अपनी ज़रूरत से 56% पानी कम मिल रहा है। शहर में पानी की रोज़ाना ज़रूरत का तखमीना 918 मिलियन गैलन है, लेकिन कराची को 580 मिलियन गैलन के लगभग मिलता है यौमिया, और जबकि फराहमी के बोसीदा निज़ाम की वजह से फराहम किए जाने वाले पानी में से 174 मिलियन गैलन पानी ज़ाया हो जाता है। अब मुश्किल 406 मिलियन पानी जो है गैलन पानी जो है वो शहरियों को मिलता है, जो शहर की ज़रूरत का सिर्फ 44% है। पानी की तरह कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, उसका भी बहुत बुरा हाल है। शहर की सड़कों पर रवां दवां गाड़ियों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा सिर्फ 4.5% के लगभग है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 42% मुसाफिरों की ज़रूरत को पूरी कर सकता है। कराची में बसों की तादाद 4000 से भी कम है। 56 लाख मुसाफिरों को सफ़र की सहूलत मुहैया करती है ये बसें, यानी कराची में 257 मुसाफिरों के लिए सिर्फ एक बस है, और जो बसें हैं उनका हाल कराची वालों से बेहतर कोई जानता नहीं है, जिस किस्म की फटीचर बसें हैं वो। और इसकी वजह यह है नाज़रीन कि पीपल्स पार्टी अपने 12 साल दौरे हुकूमत में कराची के शहरियों के लिए सस्ती और एक अच्छी ट्रांसपोर्ट की सहूलत का एक भी बड़ा मंसूबा नहीं ला सके, क्योंकि अगर कोई मंसूबा होता तो उसका जिक्र वज़ीर आला सिंध अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते, बताते कि उन्होंने ये किया। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में शहर कायद को सस्ती सफरी सहूलियात तो नहीं मिली, लेकिन मुसलसल खुशखबरियाँ ज़रूर मिली। तमाम ऐलानात के बावजूद कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला आज भी बरकरार है। मामला मसाइल का नहीं नाज़रीन, बल्कि उनके हल करने की नीयत का, और कराची के मसाइल की हर संजीदा कोशिश के सामने कोई ना कोई रुकावट आ जाती। सियासी मफादात अवाम के मफादात का घेराव कर लेते हैं। कराची के साथ ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सुबह जनाब नासिर शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आला साहब ने बड़ा अच्छा किया कि बताया आवाम को कि पिछले 12 साल में या उनकी कम से कम दौरे हुकूमत में जब से वो आए हैं क्या क्या कुछ किया। सर, जो बुनियादी सहूलियात थी उनका जिक्र नहीं किया। सर, पानी का जिक्र नहीं किया, ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं किया। बड़े बड़े मंसूबे, आपने पानी का K4 का मंसूबा है वो 12 साल से इल्तवा का शिकार है, उसका जिक्र नहीं किया। कचरे का जिक्र नहीं हुआ। सर, ये बुनियादी चीज़ें अगर नहीं हैं, अगर नहीं दे सके आप गुज़िश्ता 12 सालों से, तो फिर तो इसको कामयाबी नहीं, इसको तो नाकामी कहा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, CM साहब ने तो सारी बात क्लियर कर दी। उन्होंने तो ये कहा कि हमारी मीटिंग्स हुई हैं, और एक नहीं 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, और एक इस तरह की फैसिलिटेशन कमेटी भी बनाई जा सकती है कि जो इश्यूज़ को आपस में बैठकर हल किया जाए, और हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं अगर कोई भी इस तरह की बेहतरी के लिए कोई बात आती है। लेकिन 2 दिन से या परसों रात से जो एक तासुर आ गया फिर आज का दिन कि जी वो कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि सिंध गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं वो कोई उस बिल्कुल कमेटी के पास होंगे या कोई और ऐसा इशू आ जाएगा, तो इस बात का क्लियरिफिकेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने आज ये प्रेस ब्रीफिंग की कि मीटिंग्स हो रही हैं और बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के लिए हम तैयार हैं। अगर कोई कमेटी बनेगी भी तो फैसिलिटेशन कमेटी होगी,
کوئی ایسی کمیٹی نہیں بنے گی کہ وہی آ کے سیاہ اور سفید کی مالک ہوگی، بلکہ جو ایشوز ہیں جس طرح سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. اگر پرائم منسٹر صاحب نے چیئرمین NDMA کو بھیجا ہے تو ہم اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور کام کریں گے. وہ بڑے اچھے افسر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب ایکسپیرینس بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں اور کام کو سمجھتے بھی ہیں. تو ہمیں تو کوئی اس میں دو باتیں نہیں ہیں. تو مل کر کام کرنا اچھا ہے. ایک دوسرے سے ایشوز جو ہیں وہ ان پر بات ہوگی کہ جہاں پہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہیں پہ بات ہوتی ہے تو وہ اس میں ہمیں سپورٹ کریں گے، ہماری طرف سے ہوگی تو ہم وہاں پہ سپورٹ کریں گے. تو مل کر مقصد ایک ہے کہ کراچی میں بہتری آئے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائے. لیکن انتظامی امور اس کمیٹی کے پاس نہیں ہوں گے، یہ کلیئرٹی آج وزیر اعلیٰ صاحب نے کر دیا. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب آج بھی انہوں نے کی ہے، پہلے بھی اسی طرح کی بات تھی کسی نے. جی 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 چلے اس کو بعض سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ غلط انداز میں لیا. میں تو اسد عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ خرمشیر زمان صاحب انہوں نے تو بیانات دیے تھے باہر آ کے. خیر اس سے آگے بڑھتے ہیں. شاہ صاحب اب وزیر اعلیٰ صاحب نے جو کارکردگی پیش کی سر کراچی کے حوالے سے اچھی چیزیں ہیں سر، لیکن اس میں شاہ صاحب جو بنیادی چیزیں تھیں وہ شامل نہیں تھیں. مطلب کراچی کو جو بنیادی چیز چاہیے تھی وہ پانی چاہیے تھا. پانی کا کوئی بڑا منصوبہ، یہاں تک کہ جو پہلے سے موجود منصوبہ K4 کا ہے اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کہاں تک پہنچا، اس کو اپنی سکسس سٹوری میں شامل نہیں کیا. پھر کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کہ آج تک صوبائی حکومت کراچی کو کوئی اچھی ٹرانسپورٹ نہیں دے پائی. شاہ صاحب اعلان ہوتا رہا کہ فلاں منتھ میں فلاں سال میں ٹرانسپورٹ آ جائے گی، اتنی بسیں آ جائیں گی، کوئی بسیں نہیں آئیں. کچرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو شاہ صاحب نے اپنی جب وہ کامیابی بتا رہے تھے اپنی حکومت کی اس کا ذکر نہیں کیا سر. یہ تمام چیزیں سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ بنیادی چیزیں نہیں دے پائے 12 سالوں میں تو اس کو یہ مکمل ناکامی کی طرف بات جاتی ہے؟ آپ بھلے باقی چیزیں 10,000 گنوا لیں لیکن یہ جو بنیادی چیزیں اگر نہیں ہیں شاہ صاحب تو پھر تو یہ ناکامی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس میں بہتری آئی ہے. اگر پانی کی آپ بات کر رہے ہیں تو K4 پر بہت حد تک کام ہوا تھا، FW کام کر رہی تھی. ہوا کیا کہ جب پرائم منسٹر صاحب کا پہلا وزٹ ہوا تو انہیں کہا گیا کہ جی سندھ گورنمنٹ نے تو اس میں بڑی کرپشن کر دی اور پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے فی الحال اس کو روک دیں اور اس کی پہلے انکوائری کر لیں. اب وہ انکوائری کی وجہ سے اتنے عرصے تک رکا رہا، اس میں بہت ساری میٹنگز بھی ہوئیں، پھر اس میں اب وہ کام شروع ہونے کو ہے. نہیں تو یہ 2 سال خواہ اس اسکیم کے ضائع ہو گئے. وہ جب بعد میں پتا چلا کہ جی کام تو FW کر رہا ہے، کوئی سندھ گورنمنٹ کا کوئی ایسا کوئی بندہ تو نہیں کر رہا ہے، کوئی ٹھیکیدار جو ہے وہ کسی کا تو نہیں، اور ناصر شاہ کا ٹھیکیدار تو نہیں ہے یا کانٹریکٹر ہے جس نے کوئی اس نے بات کر لی. تو وہ اس کے علاوہ 100 MGD کے پانی کی دھابے جی سے نیا پروجیکٹ شروع ہوا جو پہلے صرف 60 کی کیپیسٹی پہ تھا، اس کو بڑھایا گیا. چیئرمین بلاول صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا، 2-3 ماہ ہوئے وہ پانی بڑھایا گیا. جو ہب ڈیم سے ہماری سورس آ رہی ہے کیونکہ اس میں کئی جگہ سے لیکیج تھی تو مکمل طور پر نہیں پہنچ رہا، اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. اور 2-3 اور پروجیکٹ بھی ہیں جو کیے جا رہے ہیں تاکہ پانی والا ایشو حل ہو اور انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا. آپ نے بات کی کچرے کی تو دیکھیں کچرے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا 1 منٹ علی حیدر 12 سال کیوں لگ گئے ان پہ؟ مطلب K4 آپ لے لیں، آپ نے عرض کیا ٹھیک ہے عمران خان صاحب آئے انہوں نے التوا کا شکار کر دیا، میں مان لیتا ہوں سر، لیکن یہ التوا تو ان سے بھی پہلے کا جاری ہے. دیکھیں اس میں التوا جاری نہیں ہے، یہ شروع کب ہوا ہے؟ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ شروع ہوا جا کے 2016 میں اور اس پہ کام ہو رہا تھا. اس کا کافی حد تک FW بہت اچھا ادارہ ہے، اب بھی ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے. جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انڈر پاسز اوور ہیڈ کچھ بنانے ہیں، اس پر کام ہوگا اور وہ ہم کریں گے. یہ بھی FW کر رہا تھا، کوئی ہمارے کانٹریکٹر تو نہیں کر رہے تھے، اور اس وجہ سے اس میں کوئی ایسی ہینکی پینکی نہیں ہے، سب نے اب چیک کر لیا تو وہ کام ہو رہا ہے. فنڈز کی وجہ سے تھا. اور اس میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ جو سندھ گورنمنٹ کے حصے کے پیسے تھے وہ ہم نے دے دیے ہیں. زمین کی ایکوائر تھی، دیگر اور چیزیں تھیں، فیڈرل گورنمنٹ سے وہاں پہ پیسے جو ان کا شیئر تھا اس میں کمی ہوئی ہے. تو سارے الزامات، مثال کے طور پر آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی، علی حیدر بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمیشہ جب میاں نواز شریف صاحب بھی آتے تھے تو یہاں کہا جاتا تھا کہ جی سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے، گرین لائن کا پورا کوریڈور پروجیکٹ کمپلیٹ ہے، یہ بسیں نہیں لا رہے. اچھا پھر خان صاحب پرائم منسٹر صاحب بھی جب فرسٹ ٹائم کراچی آئے ان کو بھی یہی بریفنگ دی گئی،
انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا. لیکن جب انہوں نے خود اس کو چیک کیا اور ہم نے بھی توجہ دلوائی تو آج تک دیکھیں وہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے. پھر تو انہوں نے یہ بھی ذمہ لے لیا کہ بسیں بھی وہ لائیں گے. تو ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, ہم تو چاہتے ہیں آپ لائیں, کیونکہ کراچی میں وعدے صرف نہ کریں کہ 162 ارب روپے کا وعدہ کر دیا لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا. تو ہم تو ساتھ چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں چیف منسٹر صاحب کی ایک منٹ, چیف منسٹر صاحب بسوں کے لیے اگر وفاق کے آسرے پہ بیٹھ گئے تو وہ پھر وہ مرضی ہے, لیکن شاہ صاحب گرین لائن التوا کا شکار تھا مان لیا, ویسے بسیں چل سکتی تھی کراچی کی سڑکوں پر. جی بالکل چل سکتی تھی, اس میں کچھ ایشوز آئے ہیں, وہ ہماری کوتاہی ہے. 3-4 دفعہ پروجیکٹ دیے لیکن اس میں کچھ ایشوز آ گئے. اب جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, بہت جلد انشاءاللہ وہ بسز بھی آ جائیں گی. لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہ ڈیلے ہوئی, نہیں ہونا چاہیے تھا. KCR کی بات کی جاتی ہے, دیکھیں KCR میں بھی ہماری مکمل طور پر جو سندھ گورنمنٹ کے حصے کا کام تھا ہم نے کیا. سی پیک کے لحاظ سے وہاں پہ بھی گئے, ہر چیز ہوئی. ایشو کہاں پہ آیا؟ دیکھیں ایشو آیا اس بات پہ کہ جو اس کا کوریڈور کہہ لیں یا سٹی اسٹیشن سے لے کے لانڈی تک کا جو ایریا ہے جو 8 گریڈ تھا, ہمیں بعد میں وہ نہیں دیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا جی اس کو آپ ایلیویٹڈ بنا لیں 8 گریڈ, کیونکہ ہم نے ML1 یہاں پہ بنانا ہے. ہم انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ اسٹیشنز جو بنیں گے لوگوں نے اس سے چڑھنا ہے اترنا ہے تو اس کو 8 گریڈ رکھیں. ML1 تو اچھی بات ہے, بنائیں اس کو, لے لیں ایلیویٹڈ بنا لیں اور ڈائریکٹ لے جائیں. تو انہوں نے ہمیں وہ جو ہے رائٹ آف وے نہیں دیا, اور یہ آن ریکارڈ ہے. اس وقت سعد رفیق صاحب نے نہیں دیا, اس کے بعد شیخ رشید صاحب بھی ٹال مٹول کرتے رہے کیونکہ ML1 بنانا چاہتے تھے. ML1 اچھا منصوبہ ہے, ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی. لیکن یہ جو 8-10 کلومیٹر کا پیچ ہے جو سرکولر ریلوے کے لیے تھا, وہ تو ظاہر 8 گریڈ ہوتا تو لوگ اس میں آسانی سے سوار بھی ہو سکتے ہیں, اس سے اتر بھی سکتے ہیں. تو یہ وہ ایشوز ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور عرض کروں, اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب نے یہ وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم فیسیلیٹیشن کمیٹی کی طرف نہیں جا رہے. اگر بنے گی تو بالکل ہم اس کو ویلکم کریں گے, مل کر کام کریں گے. اور انہوں نے کچھ سلائیڈز وہ بھی دکھائی تھیں کہ 2009, 2007 اور اس کے بعد جو یہاں پہ بارشیں ہوتی تھیں سارے روڈ 2-2, 4-4 دن بند ہو جاتے تھے. اس دفعہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ کام کیا ہے تو اسی وجہ سے کچھ روڈ موٹریبل رہے, یا 4-5 گھنٹے کے بعد پانی ڈرین آؤٹ ہو گیا. تو کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. اب ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. چلیں بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وعدہ ہے, دیکھتے ہیں سر کب تک یہ وعدہ وفا ہوتا ہے. آگے بڑھیں گے ناظرین. سول ملٹری تعلقات جتنے مثالی آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. آرمی چیف نے ہر میدان میں حکومت کی بے مثال مدد کی ہے اور معمول سے ہٹ کر کی ہے. اہم امور پر قانون سازی کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حکومت کی مدد کی. سفارتی اور معاشی محاذ پر بھی آرمی چیف کی مدد حکومت کو حاصل رہی, یہاں تک کہ کراچی میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی فوج کو طلب کیا گیا. کراچی کی ترقی کے لیے بھی فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے, لیکن ایک دوسرے کی شدید مخالف جماعتیں تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور MQM کراچی کے لیے اکٹھی ہوئی. کراچی کی ترقی کے لیے ایک نگراں کمیٹی بنائی گئی. تو تینوں جماعتوں کی جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں NDMA کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل افضل بھی شریک ہوئے. میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں چیف منسٹر صاحب اور ہم لوگ بھی تھے اور فیڈرل منسٹر بھی تھے, اور جس میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل افضل بھی تھے. تو اس میں جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں مختلف جگہوں پہ جب باٹل نیکس آتے ہیں اس کے لیے یہ میٹنگز ہوئی ہیں. خبریں بتاتی ہیں کہ اس سے پہلے 13 اگست کو وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کے 2 وزراء کے ساتھ ایک اہم شخصیت سے ملاقات کی تھی, اور یہ حالیہ مفاہمت اسی ملاقات کا نتیجہ ہے. کراچی کے معروف تاجر سراج قاسم تیلی بھی کراچی کو 5 سال کے لیے فوج کے زیر انتظام دینے کا مطالبہ کر چکے. تاجر برادری بھی مشکلات اور عدم اطمینان کا شکار ہوئی تو اپنی پریشانیاں آرمی چیف کو ہی جا کر سنائیں. گزشتہ سال اکتوبر میں تاجروں اور صنعت کاروں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی.
تو بھی آرمی چیف نے انہیں واضح طور پر کہا تھا کہ اب یہی حکومت رہے گی اور بزنس کمیونٹی بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرے. فوج شہری مسائل ہی نہیں سفارتی محاذ پر بھی حکومت کی مدد کر چکی ہے. تحریک انصاف کی حکومت نے سی پیک منصوبوں پر الزام لگائے تھے جس سے چین ناراض ہو گیا تھا. تب بھی معاملہ رفع دفع کرانے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی چین جانا پڑا. جب ملیشیا میں اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کی شرکت سے ناراض ہوئے تو بھی جنرل باجوہ سفارتکاری میں وزیر اعظم عمران خان کے شانہ بشانہ رہے. ایک جانب عمران خان سعودی عرب گئے تو دوسری جانب جنرل قمر جاوید باجوہ نے ابوظہبی کے امیر سے ملاقات کی. اسی طرح پاک بھارت تعلقات میں کرتارپور راہداری کا کھلنا بھی ایک اہم سنگ میل تھا. حکومتی وزراء اس کا کریڈٹ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی دیتے ہیں. اہم آئینی معاملات میں بھی آرمی چیف نے اپنا کردار ادا کیا. جب مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانون سازی ہو رہی تھی تو حکومت کوشش کے باوجود اپوزیشن کو نہیں منا سکی اور پھر جنہوں نے منایا اس کے بارے میں خود حکومت کے ایک وزیر نے ٹی وی شو میں بتا دیا. جب حکومت سیاسی مشکلات کا شکار ہوئی اس وقت بھی آرمی چیف ہی اس کی مدد کو آئے. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف مارچ کیا تو بھی آرمی چیف نے ان سے ملاقات کے میدان میں بھی آرمی چیف نے حکومت کی مدد کی. کورونا سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے دستوں کو سول انتظامیہ کی مدد کا حکم جاری کیا. یہاں تک کہ جب حکومت کے ایک وزیر کورونا کا شکار ہوئے اور انہیں انجیکشن نہیں مل رہا تھا تب بھی فوج نے ہی ان کی مدد کی. میں نے 14 منسٹریاں چلائی ہیں اور اس شخص کو ایک ٹکٹا پیسوں کا 5 لاکھ کا بھی نہیں مل رہا تھا. یہ تو جنرل افسر NMD کیا ہے NDMA نے ارینج کر دیا. زراعت میں بھی آرمی چیف کا کنٹریبیوشن ہے ناظرین. ٹڈی دل کا مقابلہ بھی پاک فوج نے کیا. آرمی چیف نے وسائل فراہم کرنے کا اعلان کیا. ٹڈی دل کے نمٹنے کا پلان بھی بنا کر دیا. سپرے کرنے کے لیے ترکی سے جہاز بھی منگوا کر دیا. ہم باجوہ ڈاکٹرائن کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. آج صوبوں میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور آرم فورسز کے لوگ مل کے ٹڈی دل کا مقابلہ کر رہے ہیں. اسی طرح ایسٹرن فرنٹ ہو یا ویسٹرن فرنٹ ہو یا ریجنل فورن پالیسی ہو یا انٹرنیشنل پالیسی ہو اور بالخصوص اکنامک فرنٹ ہو تو ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کو خراج تحسین پیش کریں. یہاں تک کہ حکومت کے لیے میڈیا کو مثبت رپورٹنگ کرنے کی ہدایت بھی فوج کے ترجمان کی جانب سے ہی دی گئی. اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سعودی عرب جو مخالف بیان سے پاک سعودیہ تعلقات کشیدگی کا شکار ہوئے تو پاک فوج کے ترجمان اس حوالے سے واضح اور ٹھوس موقف کے ساتھ سامنے آئے. اس وقت بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ DGISI کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر ہیں. خطے کے تعلقات ہوں, خارجہ تعلقات ہوں یا پھر معاشی معاملہ, ہر میدان میں آرمی چیف سول حکومت کے بے مثال مدد کرتے رہے اور انشاءاللہ بھی رہیں گے. ناظرین یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے کیا, کہاں تک جائے گا یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوگر کمیشن رپورٹ ہے اس کو سندھ ہائی کورٹ نے بالکل کالعدم قرار دے دیا. اس کی تشکیل پر سوالات اٹھانے کے بعد اس کو بالکل نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا وہ لوگ جن کے نام آئے تھے اب وہ بے گناہ قرار پائیں گے؟ بات ہوگی وقفے کے بعد. چینی مہنگی ہونے پر جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا, جس انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو حکومت کی کامیابی کہا گیا, جس رپورٹ کی بنیاد پر شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کے اعلانات کیے گئے, اب اس کمیشن کی تشکیل میں ہی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں. سندھ ہائی کورٹ نے اس کمیشن کا بنایا جانا ہی غیر قانونی قرار دے دیا اور کمیشن نے جو رپورٹ تیار کی تھی اسے بھی کالعدم قرار دے دیا. یعنی رپورٹ نے چینی مہنگی کرنے میں جن کو ذمہ دار قرار دیا تھا اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. عدالت نے اس فیصلے کی 8 وجوہات بتائی ہیں ناظرین. عدالت نے کہا کہ کمیشن کے بنانے میں قواعد و ضوابط کی پاسداری نہیں کی گئی. کمیشن بنانے کی سمری کیبنٹ ڈویژن کی بجائے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کی گئی. کمیشن کی تشکیل کا نوٹس بروقت گیزٹ میں شامل یا شائع نہیں کیا گیا. کمیشن مارچ کے مہینے میں بنایا گیا لیکن اس سے متعلق سرکاری گیزٹ میں 6 جولائی 2020 کو درج کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب کمیشن نے 21 مئی 2020 کو رپورٹ جمع کرائی اس وقت تک کمیشن قانونی طور پر وجود ہی نہیں رکھتا تھا. تیسرے نمبر پر عدالت نے کمیشن میں شامل افراد پر بھی سوالات اٹھا دیے. عدالت کے مطابق کمیشن کی تشکیل کے لیے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس میں درج تھا کہ جن محکموں میں ممبران اس میں شامل ہوں گے وہ گریڈ 20 یا 21 کے ہوں, لیکن اس میں اسٹیٹ بینک کے جو نمائندے شامل کیے گئے ان کا گریڈ 19 تھا.
عدالت کے مطابق اسٹیٹ بینک کے نمائندے کے پاس کمیشن کا ممبر بننے کے لیے درکار تجربہ نہیں تھا. اسی طرح کابینہ کی منظوری کے بغیر ایک 7واں ممبر بھی کمیشن میں شامل کیا گیا. عدالت نے قرار دیا کہ 7ویں ممبر کی کمیشن رپورٹ میں جو کنٹریبیوشن یا جو تعاون ہے اس کو اگنور کیا جائے. اسی طرح سے جس کی کابینہ نے منظوری نہیں دی، یعنی کہ اس 7ویں ممبر کی کابینہ نے منظوری نہیں دی تھی، وہ ممبر کمیشن کے لیے اجنبی ہے. کمیشن رپورٹ کالعدم قرار دینے کی چوتھی وجہ عدالت نے یہ بتائی کہ کمیشن ارکان تعصب کا شکار ہو چکے ہیں. عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ جب وزیر اعظم آفس سے 20 فروری کو ایک انکوائری کمیٹی بنانے کا لیٹر جاری کیا گیا تو اس کمیٹی میں 3 افراد شامل کیے جانے کا ذکر تھا. بعد میں اس 3 رکنی کمیٹی کے کنوینئر واجد ضیاء نے خط لکھا کہ شوگر سیکٹر میں بدعنوانیوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے، لہٰذا مزید تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے. عدالت کا کہنا ہے کہ چونکہ کمیٹی نے تحقیقات سے پہلے ہی یہ ذہن بنا لیا تھا کہ شوگر سیکٹر میں بدعنوانی ہو رہی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی تعصب کا شکار ہو چکی تھی اور بعد میں اسی کمیٹی کے 3 ارکان انکوائری کمیشن کا بھی حصہ بنے. تو عدالت کے مطابق کمیشن ارکان بھی تعصب کا شکار ہو چکے تھے. 5ویں وجہ عدالت نے کہا ہے کہ تحقیقات کے دوران کمیشن نے درخواست گزاروں کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا، لہٰذا اس کمیشن کی رپورٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں. یہ شکایت تو جہانگیر ترین بھی کہہ چکے ہیں کہ شوگر ملز مالکان کا موقف نہیں لیا گیا. مشیر احتساب کی جانب سے وزارت داخلہ اور دیگر اداروں کو لکھے گئے خطوط کی وجہ سے بھی درخواست گزاروں کے خلاف تعصب کی فضا بنی. عدالتی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کمیشن کے کسی ممبر کے پاس شوگر انڈسٹری کا تجربہ نہیں تھا. شوگر انڈسٹری کا کوئی ماہر کمیشن میں شامل کیا جانا چاہیے تھا تاکہ رپورٹ متوازن ہوتی. اس کے علاوہ عدالت نے نیب کو اس بات کی آزادانہ تحقیقات کی ہدایت کی کہ کیا کمیشن کی رپورٹ سے ہٹ کر درخواست گزاروں میں سے کوئی بھی بدعنوانی کا مرتکب ہوا. عدالت نے ایف پی آر کو متعلقہ ٹیکس قوانین کے تحت اس بات کی آزادانہ تحقیقات کرنے کی ہدایت کی کہ کیا کمیشن کی رپورٹ سے ہٹ کر درخواست گزاروں میں سے کسی نے کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا. ایف آئی اے کو بھی کہا گیا ہے کہ کمیشن رپورٹ سے ہٹ کر کیا درخواست گزاروں میں سے کسی نے منی لانڈرنگ کی. اسی طرح عدالت نے ایف آئی اے مسابقتی کمیشن پاکستان، اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو بھی اپنا متعلقہ کردار ادا کرنے کی ہدایت کی ہے. جس انکوائری کمیشن اور رپورٹ کو آج کالعدم قرار دیا گیا وہ کمیشن حکومت نے چینی کی بڑھتی قیمتوں پر بنایا تھا. کمیشن بنانے کی سمری 10 مارچ 2020 کو جاری کی گئی. اس وقت 1 کلو چینی کی قیمت 80 روپے کلو تھی. پھر اس کمیشن نے اپنی تحقیقات کی، پھر وہ تحقیقات منظر عام پر لائی گئی، ان کی بنیاد پر کارروائی کے اعلانات کیے گئے. اس کے باوجود ناظرین آج ملک میں چینی کی قیمتیں ریکارڈ بلندی پر موجود ہیں. وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پشاور میں 1 کلو چینی کی قیمت 110 روپے تک پہنچ گئی. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، حیدرآباد میں 100 روپے کلو چینی مل رہی ہے. گجرانوالہ، ملتان، سکھر میں چینی 95 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ناظرین یہ ہے کہ اب کیا ہوگا. رائے لیں گے ماہر قانون جناب حیدر وحید صاحب سے. سر شکریہ آپ کا. یہ جو ایک بڑی جامع فیصلہ جو دیا سندھ ہائی کورٹ نے، اب آپشن کیا بچتا ہے سر وفاق کے بعد کہ وہ دوبارہ سے انکوائری کروائے، نئی جی آئی ٹی بنائے، ان اصولوں پہ مرتب جی آئی ٹی بنائے جو عدالت نے وضع کیے ہیں اور پھر باقی ادارے بھی اس کو فالو کریں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ بے قصور تو نہیں کہا جا سکتا، بیکاز کورٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ انکوائری رپورٹ میں جو فائنڈنگز تھیں وہ لازماً غلط تھیں. لیکن کورٹ نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ انکوائری رپورٹ کیونکہ ایک ایسی کمیٹی نے بنائی جو کہ غلط اور غیر قانونی طور پہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، اور اس کی رپورٹ میں بھی کچھ انکشافات پریلیمنری سٹیج پہ کچھ بائس تھے، تو لہٰذا اس کو جو ہے آپ اس کو بنیاد بنا کے آگے نہیں چل سکتے، اور اس رپورٹ کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے. اس رپورٹ پہ اب جو ہے ریلائی نہیں کیا جا سکتا، اور اب جو انکوائری آئندہ ہونی ہے وہ اس قطع نظر ہوگی اس رپورٹ سے. لیکن اس کا یہ بھی لازماً مطلب نہیں ہے کہ رپورٹ میں جو کچھ لکھا تھا تو وہ لازماً میرٹس پہ غلط تھا، اور آئندہ کی انکوائری اگر یہی چیز کنکلوڈ کرے گی تو لازماً غلط ہوگی. اچھا، تو سر اب فیڈریشن کے پاس کیا آپشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، کہ وہ نئی جی آئی ٹی تشکیل دے جو ان اصولوں کے مطابق ہو جو وضع کردہ ہے، یا پھر اداروں کی تحقیقات پر ہی ریلائی کرے؟
دیکھیں چوائسز یہ ہیں، پہلے تو اس ججمنٹ کو موسٹ لائکلی اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں. اس کے علاوہ اگر تو سپریم کورٹ نے بھی اس ججمنٹ کو اپہولڈ کر دیا تو اس صورت میں میرے خیال سے جو ہے وہ نئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ اس دفعہ کیبنٹ کے تھرو اور قانونی اور آئینی طور پہ کی جائے گی، اور اس کی جو انکوائری کے ٹی او آرز وغیرہ ہیں اور جو ایکشن میٹرکس ہیں وہ بھی کیبنٹ سے اپرووڈ ہوں گے، اور پھر کیبنٹ جو جس طرح کمیٹی کو بنائے گی اس میں رد و بدل کیبنٹ کے اپروول کے بغیر نہیں ہوگا، اور کیبنٹ کے ڈائریکشنز کے مطابق ہی اس کے ممبران جو ہیں وہ چنے جائیں گے. یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے پھر آئینی اور قانونی طور پہ یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے اور چل سکتی ہے. اور یہ گنجائش کورٹ نے بالکل چھوڑی ہے کہ انکوائری بالکل ہو، سارے ادارے کریں، لیکن قانون اور آئین کے مطابق کریں. کمیٹی قانون اور آئین کے مطابق ہو، اس کے ممبران جو ہے وہ ڈائریکشن جو ادارے اس رپورٹ کی روشنی میں، اس رپورٹ کی رہنمائی میں کارروائی کا آغاز کر چکے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک صاحب جو کہ 7ویں ممبر ہیں اس کمیشن کے، عدالت نے کہا کہ ان کے کنٹریبیوشن کو بھی اگنور کر دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی فائنڈنگ بھی اگنور ہوں گی. اب جو تحقیقات اس کمیشن کی بیس پر ہو رہی تھیں، نیب کر رہا تھا، ایف آئی اے، دیگر ادارے، وہ تحقیقات رک جائیں گی؟ دیکھیں نہ صرف کہ وہ تحقیقات رک جائیں گی، بلکہ جو یہ رپورٹ ان تحقیقات اور ساری انویسٹیگیشن کے بنیاد پہ بنی تھی اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا ہے، اور اس پر ریلائی نہیں کیا جا سکے گا. یہ اثر نو اب انکوائری ہوگی. انکوائری سے کورٹ نے روکا نہیں ہے. کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو انکوائری رپورٹ اس انکوائری کمیٹی نے جو بنائی تھی وہ غیر قانونی تھی، اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. آپ اثر نو 100 دفعہ انکوائری کریں، نیب بھی کرے، ایف بی آر بھی کرے، ایف آئی اے بھی کرے، ایس ای سی پی بھی، جو مرضی انکوائری کرے، لیکن قانون اور آئین کے مطابق کرے. اور یہ والی رپورٹ کیونکہ ایسی کمیٹی نے بنائی تھی جو کمیٹی قانون کے مطابق تشکیل نہیں دی گئی تھی، اور جس کے ممبران جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور فیڈرل کیبنٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق نہیں تھے. منسٹری آف انٹیریئر جاری نہیں کر سکتی ہے، ممبران کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں نکال سکتی ہے، یہ کیبنٹ نے نکالنے ہیں. پھر جناب گریڈ 20 کے لوگ ہونے چاہیے، گریڈ 19 کے لوگ ہیں. مطلب یہ واضح چیزیں تھیں، تو کیا حکومت کو کوئی مشورہ دینے والا، مطلب وزارت قانون مشورہ دینے والی نہیں تھی یہاں پر اٹارنی جنرل مشورہ دینے والے نہیں تھے، جلد بازی میں بنائی گئی؟ کیا وجہ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بہت ہی فیمس ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے آتھر کی تھی، جسے مصطفیٰ امپیکس کے کیس کے طور پہ جانا اور یاد کیا جاتا ہے. وہ میرے خیال سے تقریباً ہر وکیل کے جو ہے فنگر ٹپس پہ ہے، اور اس میں یہی جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا کہ جہاں جہاں قانون اور آئین میں فیڈرل گورنمنٹ لکھا گیا ہے یا پروونشل گورنمنٹ لکھا گیا ہے تو اس کے معنی صرف چیف ایگزیکٹو، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر نہیں، بلکہ فیڈرل اور پروونشل کے کیس میں پروونشل کیبنٹس ہیں. تو جو بھی اس طرح کا عمل ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے تو معنی کہ چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر نے کیبنٹ کے ساتھ کرنا ہے اور چیف منسٹر نے کیبنٹ کے ساتھ کرنا ہے. تو اس کے باوجود فیڈرل کیبنٹ کی ڈائریکشنز کو نظر انداز کرنا یا کوئی بھی کمیٹی میں رد و بدل ان کی مرضی کے بغیر کرنا مصطفیٰ امپیکس کی خلاف ورزی ہے اور لہٰذا غیر قانونی ہے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ بہت بنیادی بات ہے، اور اس بنیادی بات کو نظر انداز کرنا میرے خیال سے بہت مطلب میرے لیے تو حیرت انگیز ہے. تشویشناک میں نہیں کہوں گا کیونکہ کسی کی نیت پہ میں نہیں شک کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے حیدر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گریٹر اسرائیل کیا ہے، عزائم کیا ہیں، اس وقت پورا پلان کیا بنایا گیا ہے، آپ کو وقفے کے بعد بتائیں. ناظرین، یو اے ای اسرائیل معاہدے پر عالم اسلام حیران، پریشان، دکھی ہے اور غمزدہ ہے. متحدہ عرب امارات پر خیانت اور دھوکہ دہی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. مسلم ممالک یو اے ای کے خلاف سخت رد عمل دے رہے ہیں. ایرانی صدر حسن روحانی کا بھی کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں متحدہ عرب امارات کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے دھوکہ دیا ہے. آپ نے اپنے ملک، اپنے لوگوں، مسلمانوں اور عرب دنیا کے ساتھ غداری
جاری کی ہے۔ اسرائیل کے پاؤں مضبوط کرنے پر UAE کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر کے سخت بیان پر متحدہ امارات کی جانب سے رد عمل سامنے آیا۔ ابو دھابی میں ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے ایرانی صدر حسن روحانی کے بیان پر احتجاج کیا گیا، لیکن متحدہ عرب امارات پر صرف ایران ہی تنقید نہیں کر رہا بلکہ ترکی، ایران، فلسطین سمیت کئی ملکوں کی جانب سے اسرائیل امارات معاہدے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ فلسطین نے احتجاجاً متحدہ عرب امارات سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا ہے اور پورے فلسطین میں احتجاج اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں جن میں متحدہ عرب امارات پر فلسطینیوں کے ساتھ خیانت کرنے کے نعرے لگائے گئے۔ اس امن معاہدے کو فلسطینی اپنی جدوجہد کی پیٹھ میں غداری کا چھرا گھونپنے کی کوشش قرار دے۔ فلسطین کی طرح ترکی بھی UAE کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات توڑنے پر غور کر رہا ہے۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کرنے پر وزیر خارجہ کو مشاورت کا کہا۔ ترکی ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس نفرت اور ناپسندیدگی کی وجہ اسرائیل کی مسلم کشی کی کالی تاریخ ہے۔ اسرائیل کے عزائم ہے، اسرائیل کو بنانے والوں کے اسلام دشمن نظریات۔ گریٹر اسرائیل کا گھناؤنا منصوبہ ہے ناظرین، اس کی چھتری کے نیچے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں اور امریکہ کی ٹرمپ حکومت کے آنے کے بعد گریٹر اسرائیل کے اس منصوبے پر انتہائی تیزی سے کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے اور صہیونی لابی اس کو کیسے مکمل کرنا چاہتی ہے، یہ ایک معروف مذہبی اسکالر مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد بتا چکے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد گریٹر اسرائیل کے جس نقشے کا حوالہ دے رہے ہیں وہ 1897 میں پہلی بار پیش کیا گیا تھا۔ ناظرین، تھیوڈور ہرزل نامی یہودی نے عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اسی شخص نے پہلی بار منصوبہ پیش کیا کہ فلسطینی سرزمین پر دنیا بھر کے یہودیوں کو آباد کیا جائے گا۔ صہیونیت تحریک کا مقصد یہودیوں کی اپنی تاریخی سرزمین پر بحیرہ روم سے دریائے اردن کے مشرقی کنارے تک یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ اس علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا۔ تھیوڈور کے منصوبے کے مطابق گریٹر اسرائیل میں فلسطین سمیت اردن، شام اور آدھا عراق، لبنان اور مصر کا کچھ حصہ اور سعودی عرب میں حجاز کا علاقہ شامل کیا جائے گا۔ صہیونی تحریک کے بانی تھیوڈور کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عملی طور پر 1917 میں باقاعدہ آغاز ہوا جب برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے بااثر صہیونی رہنما لارڈ والر روتھشائلڈز کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ صہیونی خواہشات کے مطابق برطانوی حکومت نے یہودیوں کے لیے فلسطین میں ملک کے قیام کا اعلامیہ منظور کر لیا ہے۔ اس صحیح دستاویز کو بیلفور ڈیکلریشن یا بیلفور اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ اس اعلامیہ کے منظوری سازشوں کے جوڑ توڑ کے بعد 1948 میں فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی پہلی باقاعدہ ریاست کا اعلان کر دیا گیا جس کو امریکہ سمیت پوری مغربی دنیا نے فوری طور پر کر لیا تھا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد ایک کر کے گریٹر اسرائیل کی راہ کی تمام رکاوٹوں کا ایک کر کے ہٹایا جانا۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام صہیونی منصوبے کی پہلی کامیابی تھی۔ پھر 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضہ اس سلسلے کی دوسری کامیابی تھی۔ اس جنگ میں اردن کے زیر قبضہ مغربی پٹی پر بھی اسرائیلی تسلط قائم ہو گیا تھا۔ گزشتہ برس مارچ میں امریکہ وہ پہلا ملک بنا جس نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ 2018 میں امریکہ تل ابیب کی بجائے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر چکا ہے۔ امریکہ ایک کر کے گریٹر اسرائیل کی تمام رکاوٹیں دور کرتا جا رہا ہے اور رواں برس ڈیل آف دی سینچری یعنی صدی کا معاہدہ کے نام سے سامنے آنے والا منصوبہ بھی گریٹر اسرائیل ہی کی ایک کڑی ہے جس کے تحت نیو فلسطین کی آڑ میں غزہ اور مغربی کنارے میں بسائی گئی غیر قانونی یہودی بستیوں کو قانونی حیثیت دے دی جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیت المقدس کا انتظام اسرائیل کو دیا جائے گا اور معاہدہ طے پانے پر حماس اپنا تمام اسلحہ مصر کے حوالے کر دے گی۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ناظرین، جس کے تحت عرب ریاستیں ایک کر کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کریں گی۔ پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات نے امن معاہدے کا اعلان کیا، بحرین
بحرین اور عمان کی طرف سے اس معاہدے کا خیر مقدم یہ ظاہر کرتا ہے کہ عنقریب یہ دونوں ملک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر سکتے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ مزید عرب ریاستوں کے ساتھ بھی تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ مسلم دنیا کا مستقبل کیا ہوگا، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب، آپ کے وقت کا سر، یہ جو اب ہوا ہے، جو ڈیل ہوئی ہے، کیا یہ بھی گریٹر اسرائیل کا ہی ایک حصہ ہے؟ میرے خیال میں یہ اگر گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ میں تو یو اے ای نہ آ جائیں تو مجھے پتہ نہیں یہ کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیا کانسیپٹ ہے ان کی۔ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیوں، جو انہوں نے کیا اس پر واضح ہے کیوں کیا، اٹس ویری آبویس وائی دے ڈیڈ اٹ، ہے نا۔ اپنا تیل بیچنا چاہتے ہیں، سعودی اور یو اے ای اپنا تیل بیچنا چاہتے ہیں۔ اب وہ تیل کس کو بیچیں گے؟ اب وہ تیل بیچیں گے بڑے ملکوں کو، چین کو تو نہیں بیچیں گے، چین تو ایران سے لے رہا ہے، امریکہ خود کفیل ہے، یورپ کو بیچیں گے، جاپان کو بیچیں گے اور ہندوستان کو بیچیں گے۔ یہ ہے ان کا پورا کھیل، اس لیے کہ آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے تھرمل، ونڈ، الیکٹرک، ویو ایکشن، سولار، اس سے 15-20 سال میں تو کوئی گاڑی پیٹرول والی نظر ہی نہیں آئے گی ان ویسٹرن یورپ، سب الیکٹریسٹی پہ چل رہا ہوگا۔ تو ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ کدھر ہیں ان کے مارکیٹس، ویئر آر دے بگ کنزیومرز، کس کے ساتھ وہ چلیں گے۔ میرے خیال میں یہ سب تیاری ہو رہی ہے ود دا لانگ رن۔ اسرائیل اور امریکہ، اسرائیل مانے امریکہ، اسرائیل از اے پارٹ آف امریکہ، ہے نا۔ اب یہ نہیں پتہ ہے whether the dog wags the tail or the tail wags the dog۔ ہاں تو آپ کو لگتا ہے سر مور مسلم کنٹریز ول فالو سعودی عرب فٹ سٹیپس فالو کرے گا یو اے ای کے، اور بھی ممالک جو ہیں وہ ایسے ایگریمنٹس کریں گے اسرائیل کے ساتھ؟ دیکھیے وہ ملک ہیں مثلاً ایجپٹ ہے اور جی سی سی کنٹریز ہیں، شاید ترکی انڈونیشیا بھی کر لیں، کیا پتہ، مجھے نہیں پتہ۔ مگر ایک چیز تو ضرور ہے، جو بھی یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولوں کو انہوں نے رد کر دیا ہے، پرنسپل چلے گیا ہے، انٹرنیشنل لا کو رد کر دیا ہے، اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کو بھی میرے خیال میں یہ خیر یہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، مگر آئیڈیا واز کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہو۔ اب 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل چاہتا ہے ریکگنیشن بٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ سب ملکوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لا کیا کہہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کا آپ کا پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ایسے ہی چلنا چاہتے ہیں تو آپ پیس ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے، اس کو سر پیس ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے۔ یہ کیا دونوں کنٹریز ایٹ وار تھے؟ کیا ان کو کوئی ان کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کو پیس ایگریمنٹ کرنا پڑا؟ مطلب ایز فار ایز آئی ریکال کوئی اسکرمش نہیں ہے یو اے ای اور اسرائیل کے مابین، اور آگے بھی جو معاہدے ہوں گے ان کو امن معاہدہ کہا جا رہا ہے۔ کیا واقعی خطے میں امن آ جائے گا ان معاہدوں سے؟ ہاں وہ امن جو قبرستان میں امن آتا ہے وہ آ جائے گا ضرور، اس لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ہر قسم کا حق کو سبورٹ کر کے آپ امن لا سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ان اے سینس اس امن، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں اسلامک ورلڈ تو اب ختم ہو گیا ہے نا، او آئی سی ٹوٹ گیا ہے، سب یہ 5-6 ملک تو الگ ہو گئے ہیں۔ او آئی سی جو اسلامک کانسیپٹس کو پروموٹ کرتا تھا، پروجیکٹ کرتا تھا، سیف گارڈ کرتا تھا، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ تو کیا رہ گیا ہے ابھی؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ ایسا سٹیپ انہوں نے لیا، اور ان ریٹرن آپ کو کیا ملا؟ آپ کو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فار دا مومنٹ ہم اینیکسیشن آف ویسٹ بینک کو روک لیا ہے، فار دا مومنٹ، اس وقت کے لیے۔ میں جاننا چاہتا ہوں ان کو کیا ملا، کیا ہے ان کو بھائی، کس قسم کی امن ملی ہے ان کو؟ بالکل ٹھیک۔ تو ہلالی صاحب ان کو تو چلو آپ نے جیسے کہا کہ ان کو تیل مل جائے گا، ان کا تیل بک جائے گا بدلے میں، اسرائیل کو سر کیا ملنے کی توقع ہے جب وہ ایسے معاہدے کر لے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کو اپنے پلانز کو ایکسپینڈ کرنے میں مدد ملے گی اس طرح سے؟ بھائی وہ 7 ملین جوز ہیں ادھر
مڈل ایسٹ میں، اور وہ چاہتے ہیں، اور مڈل ایسٹ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، تو ان کو کیا ملے گا؟ ان کے ایکسپورٹس جائیں گے ان لوگوں کو، ان کی سیکیورٹی جو ہے ان ملکوں سے جن سے یہ ریکگنیشن لے کے پیس اگریمنٹس کا جو بھی اگریمنٹ سائن کریں گے، ان کو یہ کہیں گے کہ ان کی سیف گارڈ دے سیکیورٹی، ان کو پھر بیچیں گے چیزیں، اپنا پیسے ان سے پیسے لے کے پیسے اپنا بنائیں گے. کیا ہوگا بھائی؟ دا ڈومینیشن آف امریکہ اینڈ ان دا مڈل ایسٹ، دا ڈومینیشن آف اسرائیل ان دا مڈل ایسٹ. یہ GCC کنٹریز تو ابھی ان کے ساتھ ہو گئے، پتہ نہیں قطر کا کیا فیوچر ہے. مگر میرے خیال میں ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آپ دوسرے ملکوں کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاکستان کے لیے تو بات کریں نا. پہلے تو یہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا. کیا ہم ایکسیپٹ کر لیں؟ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو کیا تو ہمارا پھر کشمیر کا کیا کلیم رہے گا؟ آپ بتائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اگر عرب ملکوں کو پیلسٹینین اور پیلسٹینین رائٹس کے لیے ان کا یہ نہیں ہو، وہ وکٹری ان کو یہ نہ ملے، پیلسٹینین رائٹس کو وہ سپورٹ نہ کریں، وہ کشمیر کے رائٹ سپورٹ کریں گے. یہ تو میں تو حیران یہ ہو گیا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے بھائی. یہ آپ اپنا تیل بیچنے کے لیے، بھائی کس کو آپ تیل بیچیں گے؟ آپ تیل، امریکہ تو خود کفیل ہے، آپ یورپ اور جاپان کو بیچیں گے، چائنا کا تو ایران سپلائی کرے گا موسٹلی. آپ سے بھی وہ تیل لے سکتا تھا. What have they gained؟ میں جاننا چاہتا ہوں ان کو ملا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ سر. آپ کے وقت کا پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.